یہودی اور منافق کے اس جھگڑے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ وہ حق بجانب تھا، اور یہ جو کلمہ گو تھا یہ صحیح نہیں تھا، اس کا موقف غلط تھا۔ تو وہ کلمہ گو کہنے لگا کہ فیصلہ تو ہو گیا ہے، چلو اس کی توثیق کروا لیتے ہیں حضرت عمر سے رضی اللہ تعالی۔ اس کے دل میں یہ خباثت تھی، یہ خیال تھا کہ حضرت عمر ذرا جلالی طبیعت کے، یہود سے انتہائی متنفر ہیں، میں کچھ بھی ہوں کلمہ تو پڑھتا ہوں، کچھ نہ کچھ وہ میری طرفداری کریں گے اور کوئی راستہ نکلے گا۔ یہودی حیران ہوا کہ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اس نبی کے فیصلے کے بعد آپ کسی اور کے پاس جانا چاہتے ہیں، تو چلیں حضرت عمر کے پاس۔ یہودی نے کہا جی فیصلہ کرنے سے پہلے میری ایک بات سنیں، جس نبی کا کلمہ آپ بھی پڑھتے ہیں اور یہ بھی پڑھتا ہے، اس نبی نے فیصلہ میرے حق میں کیا ہے، یہ اس پر مطمئن نہیں ہوا، مجھے آپ کے دربار میں لے آئے۔ حضرت عمر نے اس منافق سے پوچھا کہ یہ بات صحیح ہے جو یہودی کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا جی بات تو ایسے ہی ہے۔ فرمایا ٹھہرو میں تمہارا فیصلہ ابھی کرتا ہوں۔ گئے، تلوار اٹھائی، منافق کی گردن قلم کی اور یہ کہتے ہوئے قلم کی ہاکذا اقضی بمن لم یرض بقضاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو میرے نبی کے فیصلے پر راضی اور مطمئن نہیں ہوتا اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کرے گی رضی اللہ تعالی۔ منافقین نے مشورہ کیا کہ قسمیں اٹھا دو دربار نبوی میں جا کے کہ ہم کوئی فیصلہ کروانے نہیں گئے تھے، ہم تو صلح کے لیے گئے تھے کہ ہمارے درمیان وہ صلح کی کوئی صورت پیدا کریں، اور انہوں نے ایک مومن کو قتل کیا ہے، لہذا ہمیں قصاص دلوایا جائے۔ معاملہ بڑا عجیب تھا۔ عدالت ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جہاں اپنا پرایا نہیں دیکھا جاتا۔ عدالت اس کی ہے جنہوں نے کہا تھا لو سرقت فاطمہ بنت محمد لقطعت یدہا، یہ تو تمہارے قبیلے کی فاطمہ ہیں، میرے جگر کا ٹکڑا فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ کے رکھ دوں۔ وہاں عدل ہے، وہاں اپنے پرائے کی کوئی تفریق نہیں ہے، وہاں کنبہ پروری اور اقربا پروری نہیں ہے جیسے ہمارے حکومتوں میں ہوتا ہے۔ اگر ان کا قصاص کا مطالبہ مان لیا جائے تو کیا حضرت عمر کی گردن قلم کی جائے گی قصاص میں؟ پریشان بھی ہیں، مسلمان بھی پریشان ہیں۔ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ انہوں نے ایک مومن کو قتل کیا ہے، ایک ایماندار آدمی کو قتل کیا، یہ دعویٰ ہے ان کا۔ اس بنا پہ فیصلہ ہونا ہے قصاص کا۔ بس ابھی میرے نبی نے فیصلہ نہیں کیا کہ جبریل وحی لے کر اتر پڑے۔
اور بڑا خوبصورت انداز اپنایا قرآن نے، فلا و ربک، اللہ نے قرآن میں بڑی قسمیں اٹھائی، زمانے کی قسم اٹھائی ہے، تین کی اٹھائی ہے، زیتون کی اٹھائی ہے، بلد امین کی اٹھائی ہے، فجر کی اٹھائی ہے، 10 راتوں کی اٹھائی ہے، ضحیٰ کے ٹائم کی اٹھائی ہے، رات کے اندھیرے کی قسم اٹھائی ہے، ستاروں کی قسم اٹھائی ہے، گھوڑوں کے ٹاپوں کے نیچے سے نکلنے والے غبار کی قسم اٹھائی ہے۔ اللہ بطور شہادت پیش کرتے ہیں، جس چیز کی قسم اٹھاتے ہیں، تین کی اٹھائی، زیتون کی اٹھائی، فجر کی اٹھائی، ضحیٰ کے وقت کی اٹھائی، رات کے اندھیرے کی اٹھائی، یہ ساری قسمیں اٹھائیں، لیکن یہاں جو قسم اٹھائی نا یہ بڑی نرالی قسم ہے، فلا و ربک، تیرے رب کی قسم ہے۔ اب اللہ نے اپنے نبی کو بھی شامل کر لیا، اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر کو بھی شامل کر لیا اس بات میں، گفتگو میں، فلا و ربک، تیرے رب کی قسم ہے، لا یؤمنون، حضرت عمر بھی کیا کہتے تھے کہ یہ مومن نہیں ہے، جس کی گردن میں نے قلم کی ہے یہ مومن نہیں ہے، میں نے مومن کو نہیں مارا کہ مجھ سے قصاص لیا جائے، اور ان کا دعویٰ یہ تھا کہ عمر نے ایک مومن کو قتل کیا ہے۔ قرآن نے کہا لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک یہ اپنے جھگڑوں میں، اختلافات میں، تنازعات میں محمد عربی کو فیصل اور جج نہیں مان لیتے۔ جب تک تجھے حاکم نہیں نہ مانتے، جب تک آپ کو فیصل نہیں مانتے، جب تک آپ کو جج نہیں مانتے اپنے جھگڑوں میں، اس وقت تک یہ مومن نہیں ہو سکتے۔ آگے بڑی بات عجیب کی، اللہ نے فرمایا ایک فریق کے حق میں فیصلہ ہونا ہے، ظاہر بات ہے، دوسرے کے خلاف فیصلہ ہونا ہے، تو جس کے خلاف فیصلہ ہو وہ اپنے دل میں تنگی بھی محسوس نہ کرے، میرے نبی کے فیصلے کو سن کے کہ میرے خلاف فیصلہ ہو گیا ہے، اپنے دل میں مومن کو تنگی بھی محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور آپ کے فیصلے کے آگے مومن کو سر تسلیم خم کر دیں۔ حضرت عمر کے فیصلے کی تائید کہ حضرت عمر نے کسی مومن کو قتل نہیں کیا۔